اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ دائما بشر سهل الخلق لین الجانب صلوات عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیقات دی اور زندگانی دی کہ جو ہم 2023 کا پہلا جمعہ اور اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حیات دی، حیات تازہ دی، ایک نیا عزم اور ایک نیا حوصلہ دیا کہ جس کی بنیاد پر ہم سب اس ٹھنڈ میں بھی اپنا وقت نکال کر کے آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یقیناً اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اخلاق پیغمبر اکرم پر آج ضرورت ہے لوگوں کو یہ اخلاق بتانے کی، سمجھانے کی اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اخلاق پیغمبر کا نام دے دیتے ہیں، اور خرابی وہیں پر آتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے اخلاق کو اخلاق پیغمبر کا نام دیں۔ کیونکہ بالکل ویسے ہی جیسے انسان بعض اوقات، یعنی کسی کا شعر بھی ہے لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہی کہ ہم جب غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیاں ہم یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی، شیطان نے ہمیں کیا کیا، بہکا دیا۔ صحیح ہے؟ تو ایسی کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ ہم کو ہنسی آتی ہے یہ حضرت انسان پر، کارے بد خود کریں اور لعنت پڑے شیطان پر۔ یہی حال ہے کہ معلوم دیا کہ گناہ خود کرتے ہیں، الزام کس پر ہے، شیطان پر ہے۔ ذہنوں میں فطور خود کے ہے، الزام کس پر ہے، شیطان پر ہے۔ ایسے ہی یہ میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دی، مطلب یہ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات غلطیاں یہیں پر ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے اخلاق کو اخلاق پیغمبر کا نام دیتے ہیں۔ اخلاق پیغمبر کو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے، نہ یہ کہ اپنے اخلاق کو اخلاق پیغمبر کا نام دینا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، اور یہی فرق کاش مسلمان سمجھ جاتا، یہی چیزیں کاش مسلمان محسوس کر لیتا تو آج سماج سے بہت ساری برائیاں کیا ہوتی، ختم ہو جاتی۔ بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اگر انسان اخلاق پیغمبر کو سمجھ کر کے عمل کرتا اور اس اخلاق کو اپنے اخلاق کا نام نہ دے کر کے بلکہ اخلاق پیغمبر کا نام دیتا۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ پیغمبر کے اخلاقیات ایک دو چیزیں نہیں ہیں جسے ہم گن لیں کہ معلوم دیا ہمارے سامنے بڑھیا کا واقعہ اخلاق پیغمبر میں، ہمارے سامنے بچوں سے چھپ کر کے سلام کرنا اخلاق پیغمبر میں، صحیح ہے، ہمارے یہاں کسی کو برائی بھلائی سے روک دینا اخلاق پیغمبر، آخر بہت ساری چیزیں۔ اب خالی یہی 2-4 پوائنٹ یا اور بھی 2-4 اضافہ کر لیجئے جو آج کے مسلمانوں کو یاد ہیں، جو آج کے مسلمانوں کی گنتی میں جو پوائنٹ آتے ہیں وہ یہی سب
آپ کبھی کہیں بھی تقاریر سن لیجئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بڑھیا کا واقعہ اخلاق پیغمبر پر اس کے علاوہ کوئی واقعہ ان کی نہ کتابوں میں تو ہے، مطالعہ نہیں ہے، ذہنوں میں، تقاریروں میں، سخن اور گفتگو میں نہیں آتا۔ آپ چاہے یعنی اپنے یہاں بھی زیادہ تر سن لیجیے اور اہل سنت برادران کے یہاں بھی سن لیجیے، جب کبھی کوئی چیز ہو تو آپ اس چیز کو محسوس کیجیے کہ اخلاق پیغمبر پیش کیا جائے گا تو بڑھیا والا واقعہ پیش ہے۔ تو کیا خالی اخلاق پیغمبر ایک بڑھیائی کا واقعہ ہے؟ یا مطلب ہم نے سمیٹ کر کے بس ایک بڑھیا کا ہی واقعہ لے لیا کہ صاحب بس یہ سوچ لو کہ جو زیادہ ستائے اس کے ساتھ اخلاق پیش کرو، اور جو نہ ستائے اس کے ساتھ منہ موڑ کر کے چل دو، تو وہ تمہاری بے حرمتی یا بے احترامی میں شامل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شاید لوگوں نے نتیجہ ایسے ہی نکالا ہے کہ معلوم یا بھی دو لوگوں میں کسی میں نہ اتفاقی ہو جائے تو ابھی تیسرا آ کر کے کہے گا چھوڑو وہ جاہل ہیں تو جاہل ہیں، آپ ملیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر آپ پلٹ کر کے جواب دیجیے تو وہ الٹا اسے نہ سمجھانے کے بجائے آپ کو سمجھانے لگے، صاحب دیکھیے وہ تو جاہل ہے، وہ جاہل ہے تو کہہ کے ختم کر دیا۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ مطلب یہ حرکت آ کر کے خالی بڑھیا کا واقعہ یہیں پر آ کر کے سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کوئی گیا تھا پیغمبر کو ملانے کے لیے، صاحب پیغمبر آپ بڑھیا جو ہے وہ ناراض ہے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے اور آج نہیں پھینکا، چلیے گئے تھے؟ مسئلہ یہیں پر آ کر کے خراب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کنڈیشن کو، حالات کو سمجھے بغیر جب یہ کرنا چاہتے تھے چھوڑیے جانے دیجیے، چھوڑیے جانے دیجیے، کیا ہوتا ہے؟ حق اور انصاف تو پھر تو ختم ہو گیا، صحیح اور غلط تو ختم ہو گیا، حق اور باطل ختم ہو گیا۔ نہیں، اگر اس چیز کو ایک اچھائی کی طرف نام دینا ہے تو حق اور انصاف کو کیا کرنا پڑے گا؟ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، صحیح اور غلط کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ پیغمبر کا اخلاق یہاں پر اس چیز کو بتاتا ہے کہ وہاں پر صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں تھا کہ صاحب کہے وہ ضد میں غلط ہے، وہ انجان تھی اس لیے غلط تھی، اور جس دن اسے معرفت پیدا ہوگی تو اس نے کیا کہا پیغمبر آپ اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا وہ انجان تھی۔ آج ہمارے یہاں سماج کیا ہے؟ انجان نہیں ہے، جان بوجھ کر کے ضدی ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی لا کر کے اخلاق پیغمبر کا واقعہ بڑھیا والا فٹ کر دے اس سماج کے اوپر تو ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اب آپ سمجھیے ذرا سا، شاید یہ پیغمبر کی دوسری حدیث بھول گئے کہ اگر کوئی ایک جاہل قاصر ہے، ایک جاہل مقصر ہے، ایک جان بوجھ کر کے غلطیاں کرتا ہے، ایک انجانے میں غلطیاں کرتا ہے۔ انجانے میں غلطیاں کرنے والے کی سزا الگ ہے، جان بوجھ کر کے غلطیاں کرنے والے کی سزا الگ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولویوں کی سزا زیادہ ہے اور مولویوں کا اجر بھی زیادہ ہے، دونوں چیزیں سمجھیے گا۔ مولویوں کا اجر بھی زیادہ ہے، مولویوں کی سزا بھی زیادہ ہے۔ مثلا میں آپ کو بہت آسانی سے لب و لباب اگر سمجھانا چاہوں تو اس چیز کو سمجھا سکتا ہوں کہ جب تک ایک جاہل کا یعنی اگر گنتی کی جائے 70 گناہ معاف کیے جائیں گے تب جا کر کے ایک عالم کا 1 گناہ معاف کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم جانتا تھا، صحیح ہے، یہ جانتا تھا، اس کے بعد یہ خطاوار ہے۔ یہ عالم جانتا تھا اس لیے یہ قصوروار ہے۔ اگر اس نے کیا تو ایک جاہل کا 70 گناہ جب تک معاف نہیں کر دے گا پروردگار تب تک ایک عالم کا 1 گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، اب اسی چیز کو ادھر پلٹ دیجئے، ایک جاہل کا سونا مطلب ایک جاہل کی نماز کا پڑھنا اور ایک عالم کا سونا، معرفت کے ساتھ سونا، نہ یہ کہ مطلب ایک عالم اگر ہم نے علم دین حاصل کر لیا، ماما آبا خوا پگڑی سب لگا دی اور سو رہے ہیں، کہ عالم نہیں ہے، معلوم یہ واجبات ادا نہیں کر رہے، مستحبات ادا نہیں کر رہے ہیں، معلوم یہ اللہ کی فرما برداری ادا نہیں کر رہے، اور اماما آبا خوا سب ہمارے اس پہ ہے، صحیح ہے،
اور اگر اسی کو مولوی کے اور درجے کو تھوڑا سا کم کر دیں تو معلوم ہے اگر ٹوپی اور شیروانی لگا کر کوئی آ گیا، شیروانی بھی ہے اس کا درجہ اور تھوڑا سا، اور اگر کوئی ٹوپی لگا لیا مولوی والی اس کا درجہ اور کم، اس کے بعد وہ فتین ہو جائے. تو اب آپ بتائیے جاہل ہے یا جاہل نہیں ہے؟ ارے کچھ تو بولیے کم سے کم اللہ کے بندوں. میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اخلاق پیغمبر کو جو گھما پھرا کر کے پیش کیا جاتا ہے اس کی صحیح کنڈیشن تک آپ پہنچیے، کہ جہاں پر اللہ نے ایک عالم کو، وہ جو عالم بعمل ہے، بے عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، عالم بعمل کی بات ہو رہی ہے. اور جتنی فضیلتیں بھی ہیں یہ عالم بعمل کے لیے، بے عمل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حدیث پیغمبر دوسری اور کہتی ہے کہ اگر کوئی عالم بلا عمل ہے تو یہ ایسے ہی جیسے درخت ہو اس کے اوپر پھل نہ ہو. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ واقعہ آ کر کے اگر کوئی فیڈ کرنا چاہے تو کیا فیڈ کر سکتا ہے؟ کہ صاحب وہ بڑھیا تو بڑھیا ہے، وہ چھوڑ دیے اس کو، پیغمبر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ چلیے. اگر کوئی صاحب پکڑ کر کے لاتے تو کیا یہ فضیلت آتی؟ نہیں آتی. لیکن وہ بڑھیا تھی، جاہل تھی، انجان تھی. اور آج ہمارے یہاں جو جانتے ہیں، جان بوجھ کر کے غلطیاں کرتے ہیں، وہ تو اس چیز سے معرفت ہی نہیں رکھتے. اب اگر وہ معرفت رکھتے ہوئے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تو اس کی سزا اور ہوتی. آج ہمارے یہاں ذرا سی بات میں آپ کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سا غور کیجئے. ہم یعنی اخلاقیات کی کتنی پستی پر جا چکے ہیں، کتنے نچلے طبقے تک جا چکے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. مثلا کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کروں چونکہ خطبہ سماج پر ہوتا ہے، سماج میں ہم اور آپ ہیں. کچھ لوگ جیسے جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر بیمار ہو جائیں، صاحب بیمار ہوتے ہیں تو صرف جمعے کے دن ہوتے ہیں. وہ اب دیکھ لیجیے بہت سارے افراد پوچھ لیے کیا بتائے وہ طبیعت خراب تھی اس لیے جمعے میں نہیں آ پائے، اور بقیہ وہ ہفتے میں 6 دن ٹھیک رہتے ہیں، صرف 7ویں دن کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. ایسے بیماروں کے لیے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفا دے دے تاکہ یہ 7 دن صحیح رہے. صحیح ہے. لیکن آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، ایک یہ بیمار اور ایک وہ بیمار جس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے ہم سے چھینا کیا. اللہ نے ہم سے چھینا کیا؟ چھیننے سے مراد کیا ہے؟ میرے عزیز 3 جمعہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو روح ایمان اس سے نکل جاتی ہے. ہم پلٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں، پورے سال بھر میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 جمعے ہوتے ہیں، پورے سال بھر میں کئی جمعہ پڑھتے ہیں؟ اور یہ تو ماشاءاللہ نئے سال پہ ہم کتنی ادھم بازی کرتے ہیں، اتنے ایکٹیو رہتے ہیں اسٹیٹس پر کہ اگر نئے سال کی مبارکباد نہیں دی تو آپ سمجھیے بس پورا بزنس فلاپ ہو گیا. صاحب ہم نے غلطی ہو گئی، وہ ہم نے لیٹ میسج دیکھا اور لیٹ میری آنکھ لگ گئی، 12:01 پہ ہمیں بھیجنا چاہیے تھا اور ہم آپ کو 12:45 بھیج رہے ہیں، تو یہ 45 منٹ آنکھ لگ گئی تھی تو سوری ہو جاتی ہے. لیکن کیا کبھی اللہ کے یہاں یہ سوچا کہ پروردگارہ کتنی عبادتیں ہم نے وقت بے وقت پڑھی، اس سے ایک مرتبہ سوری کہا، اس سے ایک مرتبہ ایکسکیوز پیش کیا، اس سے ایک مرتبہ معافی مانگی، اس سے ایک مرتبہ توبہ کیا، اس سے ایک مرتبہ استغفار کیا. اب آپ سوچئے ہم کہاں پر ہیں؟ یعنی سامنے والے سے میسج دیر سے فارورڈ کر پائے تو ایک سوری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے گزارش اور کیا کیا کرنے کے بعد ہم میسج فارورڈ کر دیتے ہیں. اور یہی جب اللہ کی بات آتی ہے، نماز میں تاخیر ہو جائے، اول وقت میں تاخیر ہو جائے، یا خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو ہم کتنے استغفار کرتے ہیں. یہاں تو تم جان تمہارا خدا جانتا ہے. بھئی آپ کو کیا پتا مولانا صاحب نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، صحیح ہے. آپ کو کیا پتا مولانا صاحب نے کار خیر کون سا انجام دیا، کون سا انجام نہیں دیا. آپ کو کیا پتا کون سا کار بد انجام دیا، انجام نہیں دیا.
ہم جانتے ہیں میرا خدا جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ خدا جانتا ہے. اب جب خدا جانتا ہے تو جہاں پر کوئی نہیں جانتا وہاں پر دوریاں کیوں؟ جہاں پر تمہارے علاوہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہاں پر بے حسی اور مکاری کیوں؟ وہاں پر ہم آ کر کے جمعے کے دن بیمار کیوں؟ اور اگر ہم ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں پروردگارا ہمیں اور کسی دن بیمار کر دے، جمعے کے دن بیمار نہ کر. صحیح ہے نا؟ جمعے کے دن بیمار نہ کر، کیونکہ مجھے جمعہ سید الایام کو اٹینڈ کرنا ہے، ہمیں جمعہ پڑھنا ہے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کے جمعہ نہ پڑھیں اور گھر بیٹھے رہیں، جمعہ نہ پڑھیں اور اپنے گھر پہ تشریف فرما ہوں، یہی وہ نماز ہے کہ جو جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. بقیہ آپ چاہے عید بقرعید کی نماز اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں، اب نہ آئیے جماعت میں. لیکن جمعے کی نماز آپ چاہیں پڑھ لیں گھر کے اوپر. اس کا مطلب فلسفہ آپ سمجھتے ہیں؟ فلسفہ یہی ہے کہ اگر شو آف کرنا ہے، دیکھیے بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، اگر شو آف کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے تو اس میں کر لو، اسٹیٹس پر نہ کرو، سوشل میڈیا میں نہ کرو. دینداری دکھانا ہے سوشل میڈیا میں نہیں دکھاؤ، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اجر ملنے والا نہیں ہے. اجر کہاں پر ملے گا؟ جب ہم پریکٹیکل لائف میں پورے اتریں گے تب اجر ملے گا. تو اب یہ جمعے کا موقع ہی تو اللہ نے ہمیں دکھاوے کا دیا ہے، تاکہ کہا جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہ 5.5 کلومیٹر کے لوگ نکل کر کے آؤ. اب وہاں پر تم سے یہ نہیں کہا گیا صاحب میں امام کو نہیں مانتا، میں جو امام جمعہ کو نہیں مانتا، میں مولوی مولانا کو نہیں مانتا، ان کو نہیں کہا مانو نہ مانو، لیکن 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں آدر تمہارا فریضہ ہے جمعے کے دن آؤ. سمجھ رہے نا؟ تمہارا فریضہ ہے جمعے کے دن آؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ اجتماع ہے، دکھاوے کی جگہ ہے. اب تمہیں دکھانا ہے تم صاحب ایمان بچے بھی ہو یا نہیں بچے ہو. ایک صلوات تو پڑھیے. غور کرتے ہیں؟ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں آج سوچنے کی ہیں میرے عزیزوں، غور و فکر کرنے کی ہیں. نہ یہ کہ مطلب ہم یہ سوچیں یہ کمنٹ بازی ہمارے اوپر کریں، نہ، ذرا سا دل پہ لو، ذرا سا دماغ پر لو، اس کے بعد سوچو کہ ہم سے گیا کیا، ہم سے چھوٹا کیا. شو آف کرنا ہے، اسٹیٹس پر دیداری نہ ظاہر کرو. دیداری اللہ نے جمعے کے دن کہا ہے آؤ، جہاں پر لوگوں کو ہم نے جمع کیا، جہاں دکھاوا کرنا ہے وہاں دکھاؤ کہ صاحب تم بھی زندہ ہو، تمہارے اندر روح ایمان بچی ہے، تمہاری گنتی مومنوں میں ہے. نہ کہ ہم اسٹیٹس پر مومن علیہ السلام، کوئی صاحب اپنے نام کے آگے اگر مومن لگا لے تو مومن ہو جائیں گے؟ عمل یہ بتائے گا مومن ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، آج ہم اتنی بات کہنے کے بعد ایک بات اور کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات پیغمبر میں علیہ السلام جو چیزیں کمی کا باعث ہوئی وہ یہی کہ ہم نے اپنے اخلاق کو پیغمبر کے اخلاق کا نام دیا. پیغمبر کے اخلاق کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ فالو کرنا چاہیے تھا. پیغمبر کے اخلاق علیہ السلام، پیغمبر کے اخلاق کو ہمیں اپنے اندر اتارنا چاہیے تھا، تب ہم جا کر کے ان کے سچے پیروکار کہلاتے. آج ذرا سا اندازہ لگائیے، آج اگر ہمارے سامنے کوئی سلام نہیں کرتا ہم کہتے کیسے بے دین ہو، کوئی مسجد نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کیسے بے دین ہو، کوئی پردہ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کیسے بد اخلاق ہو، پردہ نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر نے لوگوں کو دین سے نہیں نکالا، اور ہم ہر موقع صبح شام دوپہر ہر گھنٹے ہر منٹ پہ لوگوں کو دین سے بے دین کر دیتے ہیں. آپ ذرا سا اپنے لائف میں غور و فکر کیجئے، ایک ماں جب اپنے بچے پہ غصہ کرتے کیسے بے دین ہے، نماز پڑھنے نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد وہی جب پلٹ کر کے آتا ہے ذرا سا ماں کا بھوک لگی اور وہی ماں بے دین کو کتنے پیار سے پھر کھلاتی ہے. میرے عزیز آپ ذرا سا غور کیجئے، اسلام یہ چھوٹی موٹی شے کا نام نہیں ہے کہ جو جب آپ چاہے دائرے میں آ جائیں اور جب چاہیں دائرے سے باہر چلے جائیں. اسلام کسی کی ملکیت کا نام نہیں ہے کہ معلوم دیا ہم جب چاہے اس دائرے کے اندر ہیں اور جب چاہے دائرے کے باہر رہیں. عزیزوں آپ غور کیجئے، جو بینش رکھتا ہے، دور اندیشیاں رکھتا ہے، جس کی نگاہیں دوربین نگاہیں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی
दीनदारी और बेदीनी को अपने अमल और गैरों के अमल से कंपैरिजन नहीं करता। सही है। मालूम दिया भी, जो हमारे समाज का पक्का मौलाई हो, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, हमारे समाज का पक्का मौलाई हो। पक्का मौलाई हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो मजलिसों में सबसे आगे आगे हो, और किसी से मजलिसें मिस हो जाएं, तुम क्या बताओ कितने बड़े बेदीन है, एक मजलिस में भी नहीं आए। तो हमने यहां पर उसको बेदीन का एक तमगा दे दिया। इसी की जगह पर दीदारी को हमने ला करके सिर्फ नमाज में और मस्जिद में समेट दिया। हमने कहा ये देखो साहब, फला साहब मस्जिद में आते ही नहीं कितने बेदीन हो गए हैं। गौर कर रहे हैं ना। इसी तरीके से मालूम दिया, हम चाहे खुम्स और ज़कात और खैरात निकाले या ना निकाले, अगर हमने चंदा दे दिया और वो चंदा किसी ने 1 रुपया 2 दिन पहुंचाने में ताखिर कर दी, तो हमने कहा बताओ कितने बेदीन हो गए, अल्लाह का पैसा खा गए। अब यहां पर बेदीनी को हमने कहां पर ला करके शामिल कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे ना, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमने दीदारी और बेदीनी को अपनी मिलकर बना लिया, कि जब चाहा किसी को बाहर कर दिया, जब चाहा किसी को शामिल कर दिया। जबकि पैगंबर के यहां ऐसी ना दीदारी पाई गई है और ना बेदीनी पाई गई। हो सकता है एक लड़की हिजाब ना करती हो, सही है, मेरी बात समझिएगा, हिजाब ना करती, हिजाब का मतलब अपने बालों को ना छिपाती हो, अपने गले में रुपट्टा ना डालती हो, तो क्या इस रुपट्टा ना डालने की वजह से, सर ना ढकने की वजह से हम इसे बेदीन कह देंगे? लेकिन आज हमारे समाज में कोई लड़की ऐसे निकल जाए और वैसे हो जाए, कहे देखो कितनी बेदीन है ये, पर्दा तक नहीं करते। इसका मतलब हमने दीनदारी को लाकर के समेटा किसमें? पर्दे में। क्या पैगंबर ने खाली पर्देदारी को ही दीनदारी का नाम दिया? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। यानी मैं अखलाके पैगंबर को यानी समझाना चाहता हूं, ताकि अखलाके पैगंबर के जरिए दीन पैगंबर आपको समझ में आए, ना ये कि हम अपने समझदारी के दीन को लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दें और उसको असली दीन का नाम देना शुरू कर दें। आज गड़बड़ी यहीं पर होती है। हो सकता है एक लड़की बाहिजाब हो लेकिन बिल्कुल शैतान शैतान फूट फूट के भरी हो सकता है एक लड़की हिजाब में ना हो लेकिन मुत्तकी और परहेजगार हो। सही है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें हमारे आपके कैलकुलेशन से नहीं है। ये सब का मसला अल्लाह के ऊपर है। आपका काम जो है वो इतना ही है कि आप यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की हद तक रखिए, थोपने की हद तक ना रखिए। यानी थोपिए नहीं, टोहका दे सकते हैं, समझा सकते हैं। दीन उतना ही है, जबरिया नहीं है, अख्तियारी है। दीन क्या है? सर झुका के मत करिएगा। दीन जबरिया नहीं है, अख्तियारी है। अब अगर कोई साहब किसी को कहेंगे तो ये साहब आज पूरी सब पीछे की खाली रहेगी, कोई बैठने वाला नहीं है, और भाई धूप होती तो कोई अंदर आने वाला नहीं था, तो अब हम इसे कहते बताओ कितने बेदीन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो बात सही है मेरी? ना बाबा, सही नहीं है, क्योंकि धूप में बैठना हो सकता है उसकी जिस्म की जरूरत हो सकता है बीमारी से बचने की उसकी रूह को जरूरत हो। लेकिन हमने इसको कंपैरिजन किसमें किया? दीनी और बेदीनी में। मेरे अजीजों, ये अखलाके पैगंबर में से नहीं है। कितनी मिसालें मैंने दी? बहुत सारी मिसालें दी, ताकि आप इन चीजों को समझिएगा कि खाली पर्देदार को दीदार ना कह दीजिएगा, बेपर्दा को खाली बेदीन ना कह दीजिएगा, नमाजी को खाली तमगा मोमनियत का ना दे दीजिएगा, बेनमाजी को बे मुत्तकी होने का तमगा ना दे दीजिएगा, ज़कात और खैरात और खुम्स निकालने वाले को खाली मुत्तकी ना कह दीजिएगा। समझ रहे ना? और जो ना निकाले उसको बेदीन ना कह दीजिए, क्योंकि हर चीज अपने अख्तियारात के ऊपर है। इसका मुआखजा करने वाला कौन है?
پروردگار عالم ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں یہ 2023 کا پہلا خطبہ ہے جس پہ ہم نے بہت ساری نصیحتیں آپ کی خدمت میں اخلاق پیغمبر کے زمرے میں عرض کی ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کے اوپر کیا کر سکیں، عمل کر سکیں، اور 2023 میں ایک مکمل ایک انسان بن سکیں کہ جو واقعی اللہ کی نظر میں مومن بھی ہو، متقی بھی ہو، عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، صحیح ہے، با عمل بھی ہو، ہم کردار کے ذریعے، ہم اخلاق کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہولا فیہم، صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام۔ حضور والا، کبھی کبھی جب ہم بزرگان کے، معصومین کے نہیں، بزرگان کے قول اور نظریات اور ان کے کمنٹمنٹ کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے تجربے، بہت ساری دین کی ضروریات اور بہت سارے وقت کے تقاضے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ 2023 کا پہلا خطبہ، پہلا جمعہ ہے جس کا یہ دوسرا خطبہ ہے، اور خوشا بحال ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعی نئے سال کے پہلے جمعے پڑھنے کی سعادت و توفیق حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ خوشا بحال ان افراد کے لیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے، بزرگان سے مراد ابھی کل ایران کے جو فضائیہ کمانڈر ہیں، امیر علی حاجی زادے کا، ان کا ایک کمنٹمنٹ تھا کل، بہت اچھا تھا۔ یہ میں اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی نظر وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک ہمیں جانا چاہیے۔ ایران میں دھرنا پردرشن ہوتے ہوئے کئی مہینے گزرے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 3 مہینے سے اوپر ہو رہے ہیں، یعنی 90 دن کے اللہ پلے ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ سوچیں گے کہ صاحب وہاں کی حکومت ان کے خلاف ایک کٹھور قدم کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ اس کا جواب اس بزرگوار نے بہت اچھا دیا۔ کل کے جو وہ تھا میسج، وہ یہی تھا کہ دشمن، سمجھیے گا، دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایران کا بٹوارا ہو جائے۔ اگر یہ بٹوارا کرنے والے نظریات سے لڑتے ہیں تو کٹے مریں گے یہی۔ ہمیں دونوں صورت میں فائدہ ہے۔ یہ اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تب بھی میرا فائدہ، اور گورنمنٹ کڑے قدم اٹھاتی تب بھی میرا فائدہ۔ اور مرنے والا کون ہے؟ وہی ایرانی۔ مرنے والا کون ہے؟ وہی مومن۔
लड़ने वाला कौन है? वही मोमिन। तो कहा वो सोच रहे थे, हमने इसलिए कुर्बानियां दी। समझिएगा 100 कुछ लोग तकरीबन इन्होंने कुर्बानियां दी हैं जो पासदार और अच्छे मोमिन वगैरह होते। कहा असलहे उठाने की इजाजत नहीं थी। कहा असलहा उठा देते तो ये वही काम करना चाहते थे जो इन्होंने सीरिया में 2011 में किया है, 10 और 11 के बीच किया, कि पहले कबीले को कबीले से लड़ाया, आपस में लड़ाया, और नतीजा ये रहा पूरा मुल्क वीरान हो गया। ये वही इनके तजर्बा था जो इन्होंने सीरिया के साथ किया, यही ये ईरान के साथ करना चाहते थे। लेकिन हम लोग दूरअंदेशी ये थी कि कुर्बानी दे करके हम अपने मुल्क को, अपने वतन परस्तों को, अपने मोमनों को, तुम हिजाब के ऊपर वो करो ठीक है, तुम्हें ना करना है ना करो, लेकिन ना करने मतलब तुम अपने जिम्मेदार हो। बेदीनी का हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, मेरी बात समझिएगा। कोई कम हिजाब करे तो कम हिजाब का मतलब बेदीनी को वो नहीं करेंगे। अब मालूम दिया कि अगर कोई बेपर्दा है, बेपर्दा से मुराद सर खुला हुआ है उसका, तो अब उसको हम मेट्रो पर सवार ना होने दें? कहा ये नहीं होगा, ये कोई कानून नहीं रोकता। सही है ना? अब ये इनकी दूरअंदेशी। आज हम अपने समाज में देख लें, हमारी दूरअंदेशी क्या होती है? दुश्मन बहुत चालाक है, दुश्मन बहुत होशियार है। जब कोई हमारे यहाँ का कोई नजरियात चेंज करके अपने इधर से उधर हो जाता है, दुश्मन ये सोचता है कि ये कौन सा मेरा है, मरेगा तब भी मेरा फायदा है, नहीं मरेगा तब भी मेरा फायदा है। लेकिन क्या कहना दूरअंदेशी, आप देखिए ईरान की, दुश्मन को कैसे शिकस्त देना है। ये दूरअंदेशियां जब तक ऐसी नहीं रखी जाएंगी तब तक शिकस्त दुश्मन को नहीं दिया जाता। वो तो यही चाहते हैं आप आपस में लड़ो। अक्लमंदी यही है कि आप लड़ाई झगड़े फितने फसाद को बचा जाओ, अक्लमंदी यही है। और यही चीज ईरान झेलते झेलते आ जा रहा है। कितना मजबूत हो गया, वो समझ गया ये हमें लड़ाना चाहता है, ये इसराइल अमेरिका और फलाना इनके हामी मावी, और इसी वजह से ये सबको वो ब्लैक लिस्टेड में ये करते जा रहे हैं, ये पाबंदी वो पाबंदी वो पाबंदी सब करते जा रहे हैं। तुम करते रहो, लेकिन हम अपने मजबूत इरादों में वो अपने जाहिर कर रहे हैं कि तुम हमें लड़ाना चाहते हो, हम लड़ेंगे नहीं, वलो हमें कुर्बानी देनी पड़ी हम कुर्बानी देंगे। अब ताज्जुब कीजिएगा, अभी परसों की एक वीडियो, लोग कहते हैं कि रहबर के पास जाकर के लोग यही इतना बयान देते थे। समझिएगा, अपने रहबरों के ऊपर फख्र कीजिए, जो हमारे दीनी रहबर है, जो हमारे पेशवा हैं। हम हर किसी को ना पेशवा मानते हैं ना रहबर मानते हैं, समझ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने यही वो कर रखा था, मान लिया उनकी मीडिया ने। अब वहां तो रहबर के पास जाने के बाद कोई अपनी बात भी नहीं कह सकता, वो तो उतनी बात कहेगा जितने उन्हें लिख करके दी जाएगी कि साहब ये कह सकते, ये नहीं कह सकते। अभी परसों जैसे रहबर के पास मालूम लिया खवातीन मिलने गई, उनका पूरा वो एक सर्किल, और जाकर के एक औरत ने बेहतरीन यही कहा कि आगा हम किराए के मकान पे रहते हैं, हमारा घर जो है वो हम मफरूज हो चुके, इतना डॉलर का मेरे ऊपर कर्जा हो चुका है। अब बताइए आजादी बयान नहीं तो और क्या है? इतना बेबाक होकर के एक आम औरत अपने सामने रहबर से अपनी दिल की बात कह सकती है, तो इससे बड़ी आजादी और क्या होगी? आप गौर कर रहे हैं? ये सब चीजें दुश्मन नहीं दिखाएगा, ये सब चीजें दुश्मन मीडिया नहीं दिखाएगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर दिखा देगी तो वो अपने यहां होने वाले जुल्म के ऊपर पर्दा कैसे डालेगी। उसको तो सिर्फ एक महसा अमीनी नाम की एक लड़की मिल गई ईरान की, जो साजिश का शिकार होकर के, सही है, जबकि बीमार थी, इलाज चला था, मर गई, उसी बहाने सब लोग आए नहीं आए इकट्ठा हुए। लेकिन फितना फसाद चाहे जितना कर लें, जो रहबराना दीनी होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी दूरअंदेशियां अलग होती हैं। तो अब आप सोचिए, जब इनकी दूरअंदेशियां इतनी दूर तक हैं, तो जो असहाबे इमाम मेहदी में से होंगे, उनकी दूरअंदेशियां कितनी होनी चाहिए? आज हम जरा सी चीज के ऊपर, आज हमें चाय नहीं पूछा, सही है ना? देखिए वहां से आवाज मुझे लग रही, यहां चाय तक आ रही आवाज। गौर कर रहे हैं, वो सोचे माइक में ही बजे, माइक यहां भी बज रहा है। एक सलवात पढ़िए सब। गौर कीजिएगा जरा सा, ये सब चीजें क्या होती है? यानी हमारी नाराजगी का सबब कुछ नहीं है,
کہ ہم آج کسی سے ناراض ہو جائیں، کوئی ہمارے پاس لاجک ہو، کوئی ہمارے پاس ایک ریزن ہو. صاحب ہم گئے تھے، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، ہو سکتا ہے بندے خدا اس نے دیکھا نہ ہو سکتا ہے اس نے تمہاری آواز سنا نہ ہو، لیکن ہم اس ریزن کو، اس ایکسکیوز کو نہیں سنتے. صاحب میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اب ان سے ہم قطع تعلق کر لیں گے. قسم خدا کی آپ سوچئے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق سوال کیا گیا قطع رحمی کیا ہے. سوال کیا گیا قطع رحمی کیا ہے. آپ جانتے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دینا ہی قطع رحمی ہے، نہ یہ کہ ہم انہیں کوئی سامان دیں. تیسرا دائرہ، پھر اس کے بعد محلے کے رہنے والے، چوتھا دائرہ شیعہ یعنی ہم مذہب، پانچواں دائرہ کہ اگر ہم ایسے دائروں کو قطع کلام کرتے آتے ہیں تو یہ سب ترک تعلق کر دینا قطع کلامی کی علامت ہے. اب قطع کلامی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا آپ اگر دیکھیے تو یہ جنت سے کتنا دور کر دیا جائے گا. حدیث اور بھی سہارا دیتی ہے. 5 دائرے ہم نے بتائے ہیں، آپ میری بات غور کر کے سنیے گا. آج ہم بہت آسانی سے اپنے محلے والوں سے، پڑوس والوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، پہلا دائرہ کس کا دیا اسلام نے؟ ماں باپ کا. احسن، ماں باپ کا پہلا دائرہ ماں باپ کا. ماں باپ سے قطع کلام کرنے والا، ترک کلام کرنے والا خود ہی آٹومیٹک قطع رحم میں کیا ہو جائے گا؟ شامل. دوسرا دائرہ بھائی بہنوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے، بھائی آپس میں ذرا سا پیسہ آ گیا، سلام کرتا ہے، بھول گیا. اپنی اگر میں کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ کچھ مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کچھ تقاضا کر لے، کہا اسی لیے. اس کے پیچھے اور بھی ریزن ہے. کوئی ضروری نہیں کہ لین دین ہی کا مسئلہ ہو تبھی انسان کہا جائے گا صاحب قطع تعلق کیا اور ترک کلام کر لیا. ممکن ہے کہ یہی چیز انسان کے حسد کا شکار ہو جائے کہ بھائی بڑا بھائی بڑھ کیسے گیا، چھوٹا بھائی بڑھ کیوں نہیں پایا. غور کریں یہ سب چیزیں کیا ہے. یہ سب چیزیں آج ہمارے یہاں سمجھنے کی ہیں، آج ہمارے یہاں غور و فکر کرنے کی ہیں. کیونکہ جب ہم غور و فکر کریں گے اور سمجھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں یعنی حسد کا شکار نہیں ہونا ہے. تو کہیں نہ کہیں قطع رحمی میں حسد شامل ہو جاتا ہے، قطع رحمی میں برابری شامل ہو جاتی ہے. قطع رحمی کرنے میں ہم جب یہ کہتے ہیں صاحب وہ پیسے والا وہ ہمیں کہاں لکھ دے گا، بھیا لفٹ دے یا نہ دے تمہارا بھائی ہے، لفٹ دے یا نہ دے تمہارا خونی رشتہ ہے. وہ تم سے بولے یا نہ بولے تمہارا اس سے تعلق رکھنا ہے. کم سے کم جا کر کے سلام دعا کرو، جا کر کے ملاقات کرو، ایک سلام کے ذریعے، ایک پیاری چائے کے ذریعے، ایک آواز پرسی کے ذریعے کہا یہ حق ہے. یہ نہیں کرو گے تو قطع رحم کہلاؤ گے. اور قطع رحم لوگوں سے لوگ جنت میں پہلے چلے جائیں گے اور قطع رحم کو روک دیا جائے گا. جب سزا بھگت لے گا تب جنت میں. ضروری نہیں ہے کہ جب ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تبھی کہیں گے قطع رحم ہو گیا. غور کرتے ہیں تو یہ قطع رحم کا دائرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو اگر ہم عمل کریں اور سمجھ لیں تو یقیناً ہم پھر اصحاب امام مہدی میں شامل ہونے کے کیا ہو سکتے ہیں؟ حقدار ہو سکتے ہیں. کیونکہ امام کے اصحاب میں شامل ہونے کے کوئی خصوصیات الگ سے نہیں ہیں. خصوصی باتیں ہیں جن کی مراعات کر کے، جن کی رعایت کر کے، جن کی حقوق برداری کر کے
तस्बीह पढ़ ले, जिसका दिल चाहे दुआ इमाम ज़माना पढ़ ले। हाँ, इतना शऊर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सिकवेल के साथ पढ़ें, हम आवाज पढ़ें, एक आवाज के साथ पढ़ें, ना ये कि एक का सुर जा रहा है ईरान तो दूसरा का सुर जा रहा है तेहरान, तीसरे का सुर जा रहा है करबला में, चौथा जो है नजफ और पता नहीं कहां पहुंच गया। एक आवाज पढ़िए, एक आवाज मिला करके पढ़िए। अब अगर किसी ने पहले शुरू कर दिए तो कोशिश कीजिए या तो वो पीछे आ जाए साथ चले, या पीछे वाले उसके साथ मिला करके पढ़ें, क्योंकि जमात के साथ आप चाहे तकबीरतुल एहराम में शामिल हो जाइए, चाहे रुकू में शामिल हो जाइए, रकअत पूरी ही गिनी जाएगी। ना ये कि हम बीच में शामिल हो तेजी से पढ़ें ताकि देखें पहले कौन पढ़ लेता है, बाद में कौन पढ़ पा रहा है। एक सब बात पढ़िए, सब इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे, यानी इसी मकतब इमामिया में जनाब रिंकू साहब की तरफ से होगी। और आज चूंकि जनाब उम्मुल बनीन मादरे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और बीवी की वफात आज के दिन हुई है, लिहाजा यानी मजलिस जुमे बाद होगी। आप हज़रात तशरीफ रखिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।